میرے دوستوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ علم، وزڈم، نالج اور عقل مندی کی دانش مندی کی بات مومن کا ورثہ ہے۔ جہاں کہیں سے ملے وہ لے لو۔ آج بات کرتے ہیں کتاب کے اوپر جس کا نام ہے 40 دن۔ یہ وہ ناول ہے اور اس وقت یہ شامکھی میں موجود ہے، میرے ہاتھ میں شامکھی میں موجود ہے۔ میرے دوستوں، یہ ناول ایک شخص کے ایک ینگ بچے کے بارے میں ہے جو ایک فقیر کے ساتھ 40 دن ٹریول کرتا ہے، اور وہ 40 دن ہر دن کچھ نئی سٹوری، نئے چیلنجز، نئے مسائل کو وہ دیکھتا ہے اور وزڈم کی باتیں فقیر اسے سکھاتا ہے۔ اس کتاب اور یہ کتاب جو میں پڑھ رہا تھا تو میرا یہ دل کر رہا تھا کہ یہ کتاب کبھی ختم نہ ہو۔ جیسے جیسے ہر دن گزرتا جاتا اور ایک نیا پیج آتا جاتا، ایک نیا دن کمپلیٹ ہوتا جاتا، میرا دل کرتا کہ یہ 40 دن کبھی مکمل نہ ہو، یا یہ کتاب نئی نئی باتیں جو سکھا رہی ہے یہ مجھے سکھاتی رہے۔ میرے دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ ویسٹرن فلسفی کو تو پڑھتے ہیں، اسٹوئک فلسفی کو پڑھتے ہیں، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل پڑھتے ہیں، لیکن اسٹوئک فلسفی میں میڈیٹیشنز پڑھتے ہیں، اور جس کے اندر مارکس ایلیریس بہت ساری باتیں کرتا ہے، اپنا جرنل ڈائری کے متعلق باتیں کرتا ہے، سینیکا کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر، خاص طور پہ پاکستانی معاشرے میں، ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں جو شاید ہمارے ماضی سے منسلک ہیں۔ ماضی کا مطلب پری اسلامک ٹائم سے، اس سے پہلے بدھزم کے دور سے، بلکہ اس سے پہلے ہڑپا دور سے۔ ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ سوچ تو رہی ہوگی ہڑپا دور سے، پھر کچھ نالج، کچھ مثبت چیزیں جو آپ کے عقیدے سے ٹچ نہیں کرتی، وہ ویدک لٹریچر کے اندر بھی موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری آج کی تاریخ، اسلامک ٹائم پیریڈ۔ تو اس ایریا کے اندر بھی ڈیفینیٹلی ایک وزڈم، ایک لاجک، ایک عقل مندی کی باتیں موجود تھیں جو شاید ہمیں پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی، سینہ گزر چلتی رہیں، لیکن شاید وہ ہمیں زین سٹوریز کے اندر مل جاتی ہیں۔ اگر آپ، ایک کتاب ہے زین بلڈ اینڈ بونز کے نام سے، وہ ایک انگریز نے لکھی تھی جاپان میں، ایسے 100 ایئرز بیک، اور اس نے وہ سٹوریز کلیکٹ کی تھیں۔ اگر آپ پڑھیں تو اس میں سے بہت ساری سٹوریز آپ کو اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، ڈیلی وزڈم کی بات۔ تو میں اس کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے دوستو، میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں، اور اپنے اس چینل کے اوپر بک سمریز لے کر آتا ہوں، یا وہ وزڈم کی باتیں جو میری سمجھ کے مطابق یا میری زندگی پر جنہوں نے اثر ڈالا ہے۔ جو 40 دن ہے، جو ڈاکٹر گرپریت دگا صاحب نے لکھی تھی، یہ ایکچولی لکھی تو گئی تھی گرمکھی کے اندر، اور اس کے اوپر ایک فلم بھی بنی 40 دن کے نام سے۔ اور میرا جرنی اس کتاب کو جاننے کا بھی شاید وہیں سے سٹارٹ ہوا یہ کہ میں پیکیجز مال میں اپنے فیملی کے ساتھ گیا، تو وہاں پر میں نے ایک فلم کا ٹریلر بورڈ لگا دیکھا، 40 دن۔ انیشلی پنجابی موویز تو بابا نانک، گرو نانک اور ان کے ریلیونٹ یا ان کے آئیڈیالوجی کے اوپر بعض اوقات نظر آتی ہیں۔ کیونکہ میں پلا بڑا پنجابی معاشرے میں ہوں، تو وہ پنجابی مجھے زیادہ قریب فیل ہوتی ہے۔ پنجابی میری مدر لینگویج تو نہیں ہے، میں مہاجر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن کیونکہ میں پلا بڑا پنجابی میں ہوں، تو ہمیں جب اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہوتی ہے، یا ٹھوک بجا کے بات کرنی ہوتی ہے، یا کھل کے کھری بات کرنی ہوتی ہے، تو ہم پنجابی میں کرتے ہیں۔ پنجابی مجھے اپنے معاشرے سے ملی ہے، جہاں میں پلا بڑا ہوں وہاں سے ملی ہے، اور شاید یہ میری فادر لینگویج ہے، اور آئی لو ٹو بی اے پنجابی۔ تو وہاں پر میں نے یہ 40 دن کا ٹریلر دیکھا، تو پہلے ذہن میں میری بات تو یہ تھی کہ شاید یہ بابا نانک سے ریلیونٹ کوئی چیز ہوگی جو میری نظر سے نہیں گزری۔ تو جب میں اسٹارٹ سرچنگ، تو مجھے پتہ لگا کہ گرپریت دگا صاحب کی ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب کے چھپنے کے تقریباً 3 سال بعد اس کے اوپر ایک مووی بنی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گرمکھی میں نہیں پڑھ سکتا، آپ کو امیزون سے مل جائے گی گرمکھی۔ دین مجھے نیٹ پہ سرچ کر رہا تھا، تو گرپریت دگر صاحب کی مجھے ایک ویڈیو کے اندر یہ ملا کہ اس کا ایک شامکھی ترجمہ بھی ہوا ہے۔ شامکھی مینس جو ہم اردو، ہم جس الفابیٹس میں لکھتے ہیں، جو میرے لیے پڑھنا آسان تھا،
دین آئی ول ٹرائی. میں نے سرچ کرنا شروع کیا. تو میرے ذہن میں میرے ایک پرانے دوست ہیں، بہت کولیگ اچھے دوست ہیں، بابر جلندری، ان کا ریفرنس میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا یار وہ بابر جلندری صاحب مجھے کہیں نہ کہیں سے اس کا ریفرنس ڈھونڈ کے دے دیں گے. تو میں نے ان سے کال پہ بات کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ کتاب مجھے چاہیے، تو مجھے اس کو پڑھنا ہے کہیں سے، اگر آپ ارینج کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پنجابی پرچار والے جو ہے نا، انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور کچھ محرم کے دن چل رہے تھے تو بک نہیں مل سکتی. دین دے گیو می دی ریف نمبر، مجھے نمبر دیا ان کا. میں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ کتاب چاہیے. پھر انہوں نے مجھے ایک لنک دیا، ایک جگہ ایڈریس بتایا، اور انہوں نے کہا کہ 10 محرم کے بعد آپ یہ رابطہ کریں میرے سے تو یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، اور فری آف کاسٹ ملے گی. ہم نے چھاپا ہے. 2 ہفتے پہلے مجھے یہ کتاب مل گئی. میں وہاں پہ گیا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور میرے دل سے دعائیں نکلیں. یار آپ کچھ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہو، آپ کچھ سرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہو، ایک کتاب آپ کی دسترس میں آ جائے. میں ڈیفینیٹلی میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے، بہت بدلا ہے اپنے آپ کو. تو ان سب کتابوں میں ملنے والے نالج یا بات چیت کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے بہت بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. تو یہ کتاب کی سرچ میں تھا، اور وہ کتاب مجھے مل گئی، اور تو میں نے ان رضا صاحب کو بہت ساری دعائیں دیں. اچھا، اب کتاب کو میں پڑھنے بیٹھا تو ریئلی اٹس ویری اسٹرینج بک. اس کا جو پہلا جملہ جو میری زندگی کے اوپر اس نے اثر ڈالا یا سوچنے پہ مجبور کیا، وہ یہ تھا کہ زندگی ہر وقت بدلتی رہتی ہے. جو آج آپ کے پاس ہے، اس نے بچھڑ جانا ہے، یہ آپ سے جدا ہوگا، اور جو کچھ آپ کے ساتھ جدا ہو گیا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو دوبارہ ملے گا. دیٹ از اے لٹل بٹ ویری ویری اسٹرینج فار می. پھر اس کے اندر انک کی بات کی اس نے کہ انک میں اور اہنکار کے اندر کیا فرق ہے. انا کہ یار آئی کین ڈو. ہنکار ہوتا ہے غرور. یہ پنجابی کے پرانے الفاظ ہیں، اور بابا نانک کے جو 5 چور ہیں، بابا نانک کے ریفرنس سے جو تعلیمات میں موجود ملتے ہیں یا سکھی میں ملتے ہیں، وہ بھی 5 چوروں کا ذکر ہے. اس میں بھی ایک ہنکار بھی ہے کہ بھائی میں غرور آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. تو اس میں صرف فرق جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، یا میں نے کرنا ہے، یا میں نے کر لیا. اور ہنکار یہ ہوتا ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں. سم ٹائمز یعنی انا یہ ہو سکتی ہے کہ یار میں اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہوں، میں کسی چیز میں کمزور ہوں تو میں اپنے آپ کو بہتر کروں. یعنی اس میں انا کے اندر آپ کا کمپیریزن اپنے آپ سے ہوتا ہے، اور ہنکار کے اندر آپ اپنا کمپیریزن دوسروں سے کرتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے سے کمتر جانتے ہیں. دین اس میں بہت ساری ایکسیپٹنس کی بات کی گئی، زندگی کے اندر رب کی رضا کی بات کی گئی، کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی کے اندر برداشت کرنی پڑتی ہیں، یا ہمارے بس میں نہیں ہوتی، اور ہم اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو رب کی رضا کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دین اٹس ٹاک اباؤٹ کہ اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا پڑتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں یا ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہوں جو آپ بدل سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہے. جو چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں، اسٹوئک فلسفی میں بھی یہی ہے، آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. جو کچھ آپ بدل سکتے ہیں وہ آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش میں رہیں. پھر اس میں ایک جگہ آتھر یہ بات کرتا ہے کہ ایک قصہ سناتا ہے کہ ایک ٹریول میں جا رہے ہوتے ہیں، تو سفر کر رہے ہوتے ہیں 40 دن میں. تو ایک جگہ اس کو بزرگ ایک صاحب ملتے ہیں جو شاید انڈیا، کبھی آرتھر جو ہے وہ بیکانیر کے قریب پہنچ چکا ہے، تو وہاں پہ جو ٹریولرز ہیں پہنچ چکے ہیں، تو وہاں پہ ایک بزرگ ملتے ہیں. وہ بتاتا ہے، ادھیڑ عمر آدمی ملتا ہے میری ایج کا. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جوانا کتنے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ یار میں فلاں شہر جا رہا ہوں، وہاں پہ ایک حکیم ہے جو عمر لمبی کرنے کی دعائی دیتا ہے. تو وہ مسکرا کے اس سے پوچھتا ہے کہ پتر تیری ادھیڑ عمر تو ہو چکا ہے، تو نے زندگی کے اندر کچھ اکھاڑا ہے، کچھ حاصل کیا ہے، کچھ اچیو کیا ہے؟ تو کہتا ہے پھر تجھے مزید عمر کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ بات بھی ہے کہ جس شخص کی ہر چیز پوری ہے، اسٹرگل، محنت ہے، جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس نے زندگی کے اندر حاصل کیا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے، اپنے آپ کو بہتر کیا ہے، وہ موت سے کبھی نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ آلریڈی جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ اچیو کر چکا ہے. موت سے تو وہی شخص ڈرے گا جس کو اپنے رب سے ملنے کا، رب کا سامنا کرتے ہوئے ڈر لگے گا. اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری irresponsible وے میں چیزوں کو ٹریٹ کیا ہے، اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزاری، فراڈ کیے ہیں، جھوٹ بولے ہیں. وہی موت سے ڈرے گا جو شخص
جس نے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاری ہے وہ موت سے کیوں ڈرے گا؟ اس کو موت تو ایک جیسے بابا نانک کا تھا نا کہ دیوا میرا ایک نادا دکھ وچ پایا تیل اس چانن وہ سکھیا رب جانے سو میل. کچھ میں غلط تھوڑا سا بول گیا ہوں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم بوڑھا ہو گیا رب کی عبادت کرتے ہوئے، وہ دکھوں کا، مشکلات کو فیس کرتے ہوئے، چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے، اور جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا میں حاصل کر لیا. دیوا میرا ایک ناگ مطلب دیوا جسم کی بات کرتے ہیں. دکھ وچ پایا تیل اس چانن وہ سکھیا. اس اسٹرگل کے اندر میرا جسم بوڑھا ہوتے 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 اینڈ ہو گیا. اب میں رب سے اب موت آتی ہے تو موت میرے لیے کچھ بھی نہیں، جیسے ایسے ہی ہے جیسے کہ میری رب سے ملاقات. اٹس اے ویری اسٹرینج کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے دے یو اسٹارٹیڈ، یہ نہیں کہ آپ کسی وقت بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا اسٹارٹ لے سکتے ہیں. تو آپ جو کچھ اچیو کر لیتے ہیں اس کے بعد اینڈ، ہر چیز کا اینڈ ہونا ہے، تو اینڈ آنے اینڈ کا کو آپ کو کوئی خوف نہیں رہے گا. پھر ایک جگہ میں نے اس کے اندر یہ پڑھا کہ جیسے میں اپنی فیسنگ چیلنجز ود مائی چلڈرنس، اپنی وہ بات نہیں مانتے یا اتنی چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتے ایجوکیشن کو، تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تو اس میں اس کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا تھا کہ کسی کو سمجھانے سے پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو، اور جب آپ اسے سمجھ لیں گے تو اپنے ذہن پہ سے اپنے تجربات کی گرد ہٹا دیں. ضروری نہیں کہ آپ کے تجربات سے جو ریزلٹس ملے ہیں وہ ان کی زندگی پہ اپلائی ہوتے ہیں. ہر شخص جیسے مولا کائنات سے منصوبہ ایک جملہ ہے انتھینٹیکیٹڈ ہے، میرے پاس ریفرنس نہیں ہے، کہ یو شوڈ بی سن آف یور ٹائم، کہ تمہارے پاس اس وقت کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ایکسپرٹیز ہیں، جو بھی چیز ہیں، یو شوڈ بی سن، اس چیز کو تمہارے اندر وہ ہنر ہونا چاہیے، اسکل ہونی چاہیے. ہر بندے کا اپنا وقت تبدیل ہے. جو چیزیں ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے، یہ سوچا بھی نہیں کرتے تھے، وہ انٹرنیٹ پہ ان کے پاس انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، موبائل پہ اویلیبل ہیں، اور جنزی کے چیلنجز اور ہمارے مقابلے میں زیادہ ڈفرینٹ ہیں. تو ہمیں نے سمجھنا ہے تو پھر ہمیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیسے ہیں، اور دین وی ول بی ایبل کہ ہم ان کو کچھ ٹھیک کر سکیں یا ان کو سمجھا سکیں، ادروائز ہم ان کو سمجھا نہیں سکیں گے. پھر ایک جگہ دگا صاحب نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ زندگی کے، جس میں وہ کہتے ہیں زندگی وچ سما بیتے دیاں کوڑیاں یاداں نو چھنڈ کے کٹ دیندے نے، اے تے صرف مٹھیاں یاداں سا نبھا لیندے نے. ایسے کر کے بچپن نو تے بیتے ہوئے سمے نو لوگ بہت محبت نال یاد نہیں کرتے. یعنی کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر ہمارے بہت سارے مسائل، برے وقت بھی ہیں، کوڑے لمحات بھی ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی سے کوڑے لمحات کو نکال کر میٹھیاں یادوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچپن کی یادوں کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ درد میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف کوڑیاں ہی سنبھالی ہوتی ہیں، یعنی برے لمحات ہی یاد رکھے ہوتے ہیں، اچھے لمحات کو یاد نہیں رکھے ہوتے. اور یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اچھے لمحات کو یاد رکھیں. پھر ایک جگہ بڑا مزے کا جملہ ہے کہ قلم طاقتور ہے یا تلوار. کہتے ہیں نہ قلم طاقتور ہے نہ تلوار طاقتور ہے، بلکہ طاقتور وہ شخص ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس وقت تلوار چلانی ہے اور کس وقت قلم چلانا ہے. یہ ویری انٹرسٹنگ جو مجھے بعد اس کتاب کے اندر اچھی. پھر ایک جگہ سفر کرتے کرتے فقیر جو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو کیسر ایک لڑکا ہوتا ہے، انہیں ایک شخص ملتا ہے. وہ رزق کے بارے میں بڑا پریشان ہوتا ہے، کاروبار کے بارے میں بڑا پریشان ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ وہ جو ہے نا 10-10 میٹر کے گڈھے کھودتا رہا ہے لیکن اس کو کچھ کامیابی نہیں ملی. تو آرتھر کہتا ہے کہ تجھے 10-10 میٹر کے جو نے گڈھے کھودے، 5 گڈھے کھودے اور تو کامیاب نہیں ہوا، تو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو 50 میٹر کا یا 50 فٹ کا ایک ہی گڈھا کھودنا پڑے گا، تبھی تو پانی نکال سکے گا. یعنی وہ دیسی مثال کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 10-10 فٹ کے یا 10 فٹ کے آپ 5 گڑھے کھود لیتے ہیں، یعنی 5 چیزوں کے اندر آپ تھوڑا نالج گین کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. جبکہ آپ جب 10 فٹ کے جب کہ آپ 50 فٹ کا ایک ہی گڑھا کھودیں گے تو آپ کنواں کھود لیں گے، آپ کو پانی تک پہنچ جائیں گے. یعنی اگر آپ کو مسلسل مختلف چیزوں کے اندر نالج ضرور ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکل لائف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کسی ایک چیز کے اندر ایکسپرٹ ہونا پڑے گا.
باقی چیزوں کا نالج ہو لیکن آپ ایکسپرٹ ہوں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 5 کام کیے چھوٹے چھوٹے، کبھی دکان کھول لی، کبھی آپ نے بینک میں نوکری کر لی، کبھی آپ نے بک یوٹیوب کا چینل کھول لیا، لیکن کسی چیز میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کے اندر فوکس کیا، بٹ آپ نے کسی ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کیا. اگر آپ کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے وہی سارا فوکس اس پہ لگا دیتے، دین یو ول بی مور سکسیزفل. پھر ایک جملہ بڑا مزے کا ہے: زبان دے پھٹ نہ بھرتے جھٹ، بولیے گھٹ سے آنے کہہ گئے. یعنی ہماری زندگی کے اندر اکثر زخم جو ہے نا وہ زبان کے ہیں، اور زبان کے زخم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرتے. تو سیانے یہ کہہ گئے ہیں کہ کم بولو، کم بولو اور اچھا بولو، سوچ سمجھ کے بولو. ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا ہر شخص دانی بھی ہے اور منگتا بھی. سمے کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ ہر انسان کا کردار بدلتا رہتا ہے. یعنی اٹس ویری اسٹرینج فار می کہ یار ہم کسی اور اٹس ویری اسٹرینج فار می، اور بات بڑی ریئلٹی کی ہے کہ کبھی کسی کو جج مت کرو. بھی چانسز کہ اس کے حالات بدل جائیں. کبھی کسی کا مذاق مت اڑاؤ. اگر آپ کسی کے برے حالات چل رہے ہیں، برا ٹائم چل رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں، تو کچھ عرصے بعد آپ اس مذاق کے اندر ہوں گے. ایک جملے ایک ایک کوٹ جو اس کتاب کے اندر لکھا تھا، اس نے سوچنے پہ مجبور کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بدھی مندر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ طوفان، وہ اس میں پنجابی میں آپ کو سناتا ہوں: طوفان تو بچن لئی سب تو محفوظ جگہ طوفان دی اکھ ہے جو ਇਹਦੇ ਐਨ ਵਿਚੋਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੋ तूफ़ान ਦਾ सीना चीर के अंदर जान ਦੀ हिम्मत करता है. यानी तूफ़ान आया हुआ है. यानी अगर आप तूफ़ान को सर्कुलर देखें ना नेट के ऊपर, تو اس کے اندر ایک آنکھ بن رہی ہوتی ہے طوفان کی. طوفان نے اپنے ارد گرد آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دینا ہوتا ہے. تو ہو ول بی سکسیزفل، اس سے بچنے کا بہترین طریقہ اس کے سینٹر میں جانا ہے. اس کے سینٹر میں آنکھ ہے، یعنی اس کا، اور یہ وہی کر سکتا ہے، یا اسی کو یہ آنکھ دکھتی ہے جو اس کا طوفان کا سینہ چیر کے اس کے اندر جا سکتا ہے. یعنی پریکٹیکل لائف کے اندر کوئی بھی چیلنج آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، کوئی بھی کمپنی کے اندر چینج آیا ہے، پولیٹیکل چینج آیا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات چینج ہو جاتے ہیں، آپ سافٹ ویئر میں کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر ڈپلائمنٹ میں فیل ہو جاتا ہے، یعنی کچھ بھی طوفان آیا ہوا ہے، تو کامیاب شخص وہ ہی ہوتا ہے جو اس کا مقابلہ کرتا ہے، جو اس کو فیس کرتا ہے، اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کے حساب سے چینج، اپنے اندر چینج لے کے آتا ہے. وہی کامیاب ہوتا ہے. جو اس طوفان کے آگے کچھ بھی نہیں کرتے، جو اس طوفان کے اندر مقابلے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ایک جگہ نا بڑی مزے کی سٹوری تھی کہ زندگی کے اندر مثال کے طور پہ میرا ایک دوست تھا، اس سے دوست سے بات ہوتی رہتی ہے یو ایس میں، آصف بھائی ہیں. انہوں نے اپنے کبھی دکھ میرے سے شیئر نہیں کیے. تو ایک دن مجھے ان کی کال آئی کہ علی بھائی کسی طریقے سے ہمارے دکھ کم ہو سکتے ہیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم میں بہت سرپرائز ہوا. بہت سارے مسائل ان کی زندگی کے اندر ہوں گے، ہر ایک کی زندگی کے اندر ہے، ہر ایک اپنے کسی نہ کسی مسئلے کے اندر الجھا ہوا ہے. ہم نہیں جانتے کہ دوسرا شخص کن مسائل کو فیس کر رہا ہے. یہاں پہ ایک بڑی نا بدھسٹ سٹوری انہوں نے آتھر نے بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک بھکشو نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کسی طریقے سے دکھ کم ہو سکتے ہیں ہماری زندگی کے اندر. تو بھکشو سے اس نے کہا، ندی کے کنارے کھڑے تھے، اس نے کہا کہ یار ایک پیالہ لے کے آؤ، اس میں پانی لاؤ اور کچھ نمک لاؤ. اور اس نے وہ نمک جو ہے نا اس پیالے کے اندر ڈال دیا، اور اسے کہا گھول دو، گھولو. وہ جو گھول لیا اس نے پیالے کے اندر، پانی کے اندر نمک کو، کیسے پیو؟ تو اس نے کہا پانی تو بہت کڑوا ہے، پیا نہیں جا رہا. اب اس بزرگ نے، ان کے گرو نے، بدھسٹ گرو نے، وہی نمک ندی کے کنارے ایک چھوٹا سا ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا جہاں پہ ایک چکر سا بن رہا تھا، اس کے اندر وہ نمک ڈال دیا اور وہاں اس کو گھلا دیا. اسے کہا اچھا یہاں سے پانی بھرو اور پی کے دیکھو. تو جب شاگرد نے، جو گرو، وہاں سے پانی ہاتھ سے چلو بھر لیا اور اس کو پی کے دیکھا تو پانی میٹھا تھا. تو اس نے بتایا کہ دکھوں کو کم کرنے کا صرف طریقہ یہی ہے کہ اپنے پیمانے کو، اپنے ظرف کو بڑا کر لو. اگر تمہارا ظرف جو ہے، تمہارا دل اگر چھوٹا سا ہے، تو وہی دکھ، وہی مسائل تمہیں بہت بڑے لگیں گے. لیکن اگر تمہارا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دل آندھی جانے ہو، جب آپ کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے
تو آپ کو وہی دکھ چھوٹے چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادروائز اگر آپ کا دل چھوٹا ہوگا، ظرف چھوٹا ہوگا، تو آپ کو اپنے دکھ زیادہ بڑے نظر آئیں گے. میرے دوستوں، ایٹ دی اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دگا صاحب، گرپریت دگا صاحب، جنہوں نے یہ کتاب لکھی. اس کے بعد رضا صاحب، جنہوں نے یہ کتاب چھپوائی. اور اس کے بعد بابر جلندری صاحب، جن کی وجہ سے بدولت میں اس کتاب تک پہنچ سکا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. میرے دوستوں، اگر آپ ایک ایسٹرن فلاسفی کو پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی وہ سوچیں جو آپ کے پریزنٹ ڈے عقائد سے نہیں ٹکراتی، تو یہ کتاب ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. 40 دن کے اندر چلا لگتا ہے. نئی عادت آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے تو آپ کو 40 دن لگیں گے. اگر آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں، کسی بھی اپنے فالوور کو 40 دن کا چلہ لگواتے ہیں، یعنی 40 دن کے اندر آپ انسان کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. میرے دوستوں، ہائیلی ریکمینڈڈ. بہت سے ایسی تھاٹس، بہت ساری ایسی چیزیں جو ریئلی فرسٹ ٹائم میری زندگی کے اندر آئیں، اور ان چیزوں کو میں نے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرنا شروع کی ہے، وہ اس کتاب کے بعد ہے. تھینک یو فار واچنگ. سی یو ان ادر ویڈیو.